پوری دنیا متفق ہے یزید کے گندے ہونے پر، یزید کے گمراہ ہونے پر، یزید کے کافر ہونے پر، یزید کے شریر ہونے پر، یزید کے برے ہونے پر، مگر پوری دنیا کو لائٹ لے لیا۔ نہیں، ہمارے دادا حضرت جنتی ہے۔ الٹی قوم ہے بھائی۔ بھائی دیکھو کامن سینس ہے، مرد آدمی ہے، اللہ نے اس کو عاجزی کا پیکر بنایا، انہیں بیچارہ یوں ہاتھ کیسا درس اٹھا نماز عاجزی ہے نا، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے نماز ایسی پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک رسول اللہ ارشاد فرماتے جب مومن نماز کے لیے کھڑتا ہے 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں، براہ راست رب کریم اپنے بندے کو دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تصور کر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ یوں بولے مولا میں تیرا غلام ہوں، تیرے در کا بھکاری ہوں، تیرے در پہ خیرات مانگنے آیا ہوں، گردن جھکا کے کھڑا ہوں، مولا گنہگار کے چہرے کو نہ دیکھ، یہ چہرہ اس لائق نہیں کہ تجھے دکھایا ہے۔ نہیں اب انہیں کیا کر رہا نماز میں ٹھہرا، دنگل میں ٹھہرا، کیا سسٹم رہی ہے نماز کا؟ اچھا یہ الٹی جماعت دیکھو، اب تک 1400 سال سے عورتیں ہی بنے ہیں۔ نہیں بھائی عورتوں میں شرم و حیا ہے، یہاں پہ عورت کی عزت اور حیا سینے میں ہے، اس لیے بولے حیا کو ڈھانپ لو۔ انہیں شروع ہو گیا اور عورتوں کو اوپر نہیں لگا، یہاں ہاتھ پر نہ کرتے، یہ لو کمت پورے الٹے ہوئی۔ ان کا مقصد ایک ہے دین کو پلٹ دینا، دین کو الٹا کرنا اس کا مقصد ہے۔ دیا بہرحال وہ بیچارہ جمعہ پڑھنے مسجد کو گیا، مولانا صاحب بولے سب مردہ ہے۔ بیان سنا تو طبیعت خوش ہو گئی، اٹھے گی، مسجد سے نکلا، روزانہ 11 بجے رات کو لینے والا 3 بجے چلے گیا۔ اس کو دیکھتے کہ پرانا گراہک ہے، وہ پاکٹ والا شراب وائن شاپ والا پاکٹ پہ گا 6 روپے کی۔ بولا رکھ اندر، کیا ہوا؟ بولے آج کل پاکٹوں کے نہیں چلیں گے، بوٹل دے، بولے بوٹل 6 روپے کی پاکٹ پھینک دیا، 30 روپے کا بوٹل لے لیا، لے کے بوٹل لے کے مار لے کے آگے مسجد کے چبوترے پہ بیٹھ گیا۔ عصر کی نماز کو صدر صاحب جا رہے ہیں کمیٹی کے، تو نے دیکھا تو بھی پیتا، شریف تھا، پہلی بار شرافت صاحب نے جھلک کے نکل گئی تھی، تو بھی پیتا؟ بولے جی آؤ، اب تک چھپ چھپ کے پیتا تھا، آپ کے مولانا کے صدقے جاؤں کیا بیان کرے جمعہ سب مردہ ہے، سب مردہ ہے، سب مردہ ہے، ڈٹ کے پیوں بولا۔ اور اشارہ بولے مولانا کا بیان سن کے لوگوں شراب چھوڑے بول کے سنا، پیا تو پہلا دیکھو۔ بولے جی آپ سنو مولانا صاحب نے جمعے میں کیا کہا؟ بولے کیا کہا؟ بولے کہا نا سب مردہ ہے، سب مردہ ہے، سب مردہ ہے۔ صحیح تو بولے، غلط کیا بولے؟ قرآن حدیث سے سمجھائے سب خبروں میں مردہ ہے بولے، جا کے عرصہ کر رہے ہیں تم لوگ، درگاہوں کو جا رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، پھولا چڑھا رہے ہیں، یہ جو دیکھ کے مولانا بولے سب مردہ ہے، مردوں پہ چادر کہیں کو، پھول کہیں کو، منت کہیں کو، زیارت کہیں کو، تصرف کیوں، اختیار کیوں، سب مردہ ہے۔ صحیح تو بولے، بولے وہ سائنس کا ہی اثر ہے بولے۔ بولے وہ کیا مطلب؟ دیکھو میں اب تک وہ درگاہ والے سنی مولانا کا نماز پڑھتا تھا، جب آتے تھے خبر میں پٹائی ہوتی تو ڈر ڈر کے چھوٹی پیتا تھا۔ اب تم بولے سب مردہ ہے تو مار کس کو مارتا؟ مجھے تمہار لگتی کیا؟ وہ درگاہ والے ڈرا ڈرا کے چھوڑے تھے، پٹائی ہوتی بولے ڈر ڈر کے چھوڑ
नहीं रखा, मुल्का पूरा दरिच निकाल दिया जुम्मा में। आपसे गुजारिश है 500 रुपए बढ़ के दियो मैंने कौन को। बात समझ में भाई? भाई देखो खबर में पिटाई होंगी बोल के डर के आप सिनेमा को नहीं जा रहे, पूरे हीरो आपके पास, फिर भी आप देखने को नहीं जा रहे। क्यों पिटाई होंगी? खबर में पिटाई होंगी, अज़ाब होगा, और अज़ाब होगा किसको? उसको जो जिंदा होगा। अज़ाब के लिए जिंदा होना आप क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि खबर में अज़ाब होगा, और अज़ाब मुर्दे को नहीं होता, अज़ाब जिंदे को होता है। जो जिंदा होता है अज़ाब उसको होता है। और ये जिंदा कौन है? ये अज़ाब किसको होता है? अज़ाब गुनाहगार को होता है, अज़ाब खताकार को होता है, अज़ाब सियाकार को होता है, अज़ाब बदकार को होता है, अज़ाब काफिर को होता है, अज़ाब यहूदी को होता है, अज़ाब मजूसी को होता है, अज़ाब मुशरिक को होता है। तो पता क्या चला? अल्लाह का वली तो दूर की बात है, इमाम अहमद रजा तो दूर की बात है, गौसे आजम तो दूर की बात है, गरीब नवाज तो दूर की बात है, मौला हुसैन तो दूर की बात है, मौला अली तो दूर की बात है, सारे नबियों का सरदार तो दूर की बात है। मेरा नबी जो दीन दे रहा है वो दीन बता रहा है। गुनाहगार भी खबर में जिंदा है, खताकार भी खबर में जिंदा है, गंदा भी खबर में जिंदा है, काफिर भी खबर में जिंदा है, यहूदी भी खबर में जिंदा है, ईसाई भी खबर में। जानबूझ इराक में इतने बमा गिराया, जाके खबर में फ्लाइट लेके सो जाता। अल्लाह वाली किसको छोड़, अल्लाह वाली ने अब आया, लियो पूरा हिसाब को लियो। भाई बोलो ना जी। अगर ये मुर्दा रहा तो पिटाई किसकी होती? पिटाई के लिए जिंदा होना, जरा जोर से बोला यार, फिर ठंडे का आना शुरू कर दिया। पिटाई के लिए जिंदा होना, काफिर का खबर में जिंदा होना जरूरी है, ईसाई का खबर में जिंदा होना जरूरी है, मजूसी का खबर में जिंदा होना जरूरी है, देवबंदी का खबर में जिंदा होना, अहले हदीस का खबर में जिंदा होना। अरे बेवकूफ, तू हमारे वलियों को नहीं मानता, हमारे ईमान की हालत तो देख, हम तो तेरे को भी जिंदा मानने तैयार है। तू तो वलियों को नहीं मानता, मैं तेरे को मानने तैयार हूं, और तू मुर्दा रहेगा भी तो मैं जगा के छोड़ूंगा तेरे को। अब खुदा की कसम नौजवानों, खबर में अजाब होगा बोल के इतने नेकी के काम कर रहे हैं। ये सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन से पूछिए, हर बार हर असर के बाद, मगरिब के बाद, जोहर के बाद सुना रहे हैं, ये गुनाह करेंगे तो ये अज़ाब होगा, ये नेकी करेंगे तो ये सवाब होगा, खबर में ये रहमत होगी, अल्लाह का ये फजल होगा। है भाई, मुबल्लिगीन लोगों को खबर का अज़ाब भी बता रहे, खबर की रहमत भी बता रहे। पता क्या चला? अगर आप बोले मुर्दा है तो फिर अमल करने की जरूरत क्या है? कहीं को पढ़ रहे भाई नमाज? जब आप मुर्दा रहने वाले हैं तो आजाद नमाज कहीं को पढ़ रहे आप? जब आप खबर में मुर्दा रहने वाले हैं तो आप रोजा कहीं को रख रहे हैं? शराब से कहीं को रुके हुए? खबर में मुर्दा है। देखो मुर्दा बेशक हम होते, जैसे रूह निकली हम मुर्दा, जैसे खबर में दफन कर दिया हमारा मुर्दापन खत्म, फिर हम जिंदा। बात समझ आई? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ओहो, मौत क्या सुने तो इतना सुभान अल्लाह बोले, क्या डर निकल गया? रोने की जगह सुभान अल्लाह जाने का है, तैयारी करो बोल रहा हूं मैं। पूरे अल्लाह वाले जमा हो गए तो अहले सुन्नत बनती देखो पूरे। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है, वहां भी आयत तुले कब्जे के वहां अल्लाह बड़ा मुर्दा है, मुर्दा है, बेवकूफ जिसके अंदर मुर्दा है उनके कहीं भी नहीं लिखा हुआ।
اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھایا جائے گا۔ کیا چکھایا جائے گا؟ موت کا، ذرا بول پھر ایک بار، موت کا مزہ کس کو ہوتے معلوم؟ میں ابھی آیا آپ کے علاقے میں تو حضرت قبلہ کے حکم پہ شاگرد حضرت کی چائے دیے پیا، تو جو زبان پہ ٹیسٹ آتا ہے وہ ٹیسٹ، اس کو بولتے مزہ، عربی میں بولتے ذائقہ، کیا بولتے ہیں؟ ہاں، وہ کتنی دیر رہتا؟ ختم ہو گیا، پھر پلائے تو پھر نیا آتا۔ چائے پیے تو 10 منٹ کا مزہ، حیدرآباد کی بریانی کھائے تو 1 گھنٹے کا مزہ۔ مزہ بولتے جس کو جو 10 منٹ کے بعد 1 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا۔ موت کا مزہ زیادہ رہتا، کبھی 12 گھنٹے تک۔ مزہ بولتے جس کو مزہ دائمی نہیں ہوتا، مزہ عارضی ہوتا۔ اب ہے تھوڑی دیر کے بعد ختم، دوپہر میں کھانا کھائے، انگلیاں جسے اب ہے خلاص، مزہ بولتے جس کو تھوڑی دیر کے بعد ختم۔ مزہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ عارضی ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ چائے پیے تو 10 منٹ تک مزہ ہے، بریانی کھا لو تو 1 گھنٹے کا مزہ ہے، عالیشان مرغ مسلم کھا لو تو 1.5 گھنٹے کا مزہ ہے۔ اور اگر موت آ جائے، کسی کے پاس 12 گھنٹے کا مزہ مل رہا ہے، کسی میت کو 14 گھنٹے کا مزہ مل رہا ہے، کسی کا بیٹا امریکہ میں ہے، اب زندگی بھر تو باپ کی خدمت کرا نہیں، بولا آخری میں جنازے کو کندھا تو دیتا ہوں، امریکہ سے آ رہا تو میت 24 گھنٹے تک موت کا مزہ چکھ رہی ہے۔ کسی کا بیٹا لندن سے آیا، میت 36 گھنٹے تک مزہ چکھ رہی ہے۔ کسی کا انتقال امریکہ میں ہوا، اس کی میت لا رہے ہیں، 4 دن لگ گئے، میت 72 گھنٹے موت کا مزہ چکھ رہی ہے۔ مسئلہ سمجھو مسلمان، جیسے ہی میت کو لے گئے قبر میں رکھے، موت کا مزہ ختم۔ مٹی ڈالے، دفن کرے، میت، موت کا مزہ ختم۔ انہیں بولے اماں اتنا خطرناک تھا یہ مزہ؟ خدا کی قسم علماء اہل سنت پر امام احمد رضا کا یہ فیضان ہے، اعلیٰ حضرت کی جوتیوں کا صدقہ ہے، آج تک نہیں قیامت کی صبح تک علماء اہل سنت اپنے گھر کی، اپنے بابا کی، اپنے دادا کی بات نہیں، مدینے والے رسول کی بات سنائیں گے، اور صرف علماء ہی سنائیں گے۔ اس کے جیسا آٹو والا، بھنڈی والا، ترکاری والا، جام والا کتاب پڑھ کے نہ ٹھہر جائیں گا انشاءاللہ۔ یہ علماء اہل سنت پر ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے۔ آؤ میں اپنی بات کو اب حدیث شریف سے سمجھاتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں بھی بیان کیا گیا، باب عذاب القبر۔ صاحب مشکات اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو بخاری و مسلم کی ہے۔ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو اس کی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، وضع یضع، رکھ دینا، لٹا دینا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، اس کی قبر میں جب اس کو لٹا دیا جاتا ہے، فتول عنہ اصحابہ، اس کو لٹا کر اس کو لٹانے والے دوست اس کی خبر سے پلٹتے ہیں۔ فتولا مطلب پلٹنا، خبر میں لٹائیں۔ آپ تصور کر لیں، آپ کے پردادا کو، آپ کے پردادا کو آپ نے لٹایا، آپ کے خاندان کے کسی مرحوم کو آپ نے جب لٹایا، آپ خبر پہ ٹھہرے ہوئے تھے، خبر کو آپ نے ایک پتھر لگایا، لگا کر میت کو جب رکھا، پتھر لگایا، مٹی ڈال کر آپ نے تعویذ بنا کر ان کی جگہ، سر کی جگہ ایک پتھر رکھا، رکھ کے پورا ہو گیا، اب آپ پلٹے۔ یہ جو پلٹنا ہے نبی اس کا ذکر کر رہے ہیں،
بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. فتولی عنہ اصحابہ، حضور کہتے ہیں جب اس کے دوست اس کو دفن کر کے پلٹتے ہیں لیسمع قرآن نالہ، مدینے والا نبی کہتا ہے وہ لیٹنے والا اپنی خبر میں لیٹ کر پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے. پلٹنے والوں کی ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ یہاں چلیں، میں آپ کی جوتیوں کی آواز سنوں یا نہ سنوں، میرے جوتوں کی آواز آپ سنیں یا نہ سنیں، ممکن ہے. لیکن جب ذکر خبر کا آیا تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ کس شعور کے ساتھ زندہ ہے تم کو اس کی خبر نہیں ہے. اس کی شعور کی انتہائی یہ عالم ہوتی ہے کہ وہ خبر میں لے کر جنت و دوزخ کو بھی دیکھتا ہے. چلنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو خبر میں سنتا ہے. کیا کرتا ہے بولے؟ اور یہ سننا مردے ہونے کی نہیں، زندے ہونے کی دلیل ہے. کیا ہے بولیے؟ ذرا زور سے بولیے. تو اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں ان العبد، عبد کا معنی ہے بندہ. نبی کو بھی بندہ کہتے ہیں، ولی کو بھی بندہ کہتے ہیں، صحابی کو بھی بندہ کہتے ہیں، عالم کو بھی بندہ کہتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہو تو بندہ ہی ہے، اگر کوئی شرابی ہو تو بندہ ہی ہے، کافر بھی ہو تو بندہ ہے، مجوسی بھی ہو تو بندہ ہے، یہودی بھی ہو تو بندہ ہی ہے. رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ان ولی، بے شک اللہ کا ولی نہیں کہہ رہے ہیں. حضور کہہ رہے ہیں ان العبد، جب کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے اس کو خبر میں لٹاتے ہیں، چاہے تابوت میں رکھ کر لٹایا جائے، چاہے کپڑے میں رکھ کر لٹایا جائے، چاہے سیلو کا پتھر لٹا کر لٹاؤ، یا پھر مٹی کو مٹی میں ملانے کا فلسفہ پڑھو، کسی بھی حال میں لٹا دیا جاتا ہے. جب وہ اپنی خبر میں لیٹتا ہے اس کے دوست اس کو دفن کر کے پلٹتے ہیں، وہ جوتیوں کی آواز کو خبر میں لیٹ کر سنتا ہے. اور سننا مردے ہونے کی نہیں، زندے ہونے کی دلیل ہے. اور ہر بندہ زندہ ہو رہا، جارج بش زندہ ہو گیا تو پھر وہاں بھی زندہ ہو تو کیا ٹینشن کی بات ہے؟ جب وہاں بھی زندہ ہو سکتا ہے تو سنی زندہ ہونے پہ کیا ٹینشن کی بات ہے؟ اور جب سنی زندہ ہو سکتا ہے تو سنیوں کا امام زندہ ہو تو کیا ٹینشن کی بات ہے؟ اور جب سنیوں کا امام بریلی کا آقا زندہ ہو سکتا ہے تو پھر بغداد والا پیر زندہ ہو تو کیا جھگڑے کی بات ہے؟ اور جب بغداد والا پیر زندہ ہو تو پھر غلام آواز دے وہ بغداد سے وسیلہ بن کر بھیونڈی آ جائے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ پیارے بزرگ اور دوستو، ہر کوئی اپنی خبر میں زندہ. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کیونکہ آپ جس کو وسیلہ بنا رہے ہیں اس وسیلے کا خیال آپ کے ذہن میں زندہ ہونا، ورنہ مردے کو وسیلہ کیسا بنا سکتے میرے بھائی؟ آپ کا یہ یقین و ایمان ہونا ضروری ہے. آپ پکاریں گے تو اعلیٰ حضرت مدد کو آتے ہیں، آپ پکاریں تو غریب نواز نظر کرم فرماتے ہیں. آپ اگر آواز دیں تو بغداد والا شہنشاہ آپ کی طرف توجہ فرماتا ہے. یہ وسیلے کو لیے آپ کے پاس یقین و ایمان ہونا ضروری ہے. اب ذرا سنیے، زندہ ہے اور زندگی کی دلیل یہ ہے کہ وہ جوتیوں کی آواز کو سن رہا ہے. اب پھر حضور آگے ارشاد فرماتے آتا ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. کتنے؟ زور سے اور ذرا زور سے اور ذرا زور سے. اس لیے بولنے لگا ہوں، اہل حدیث بول رہا کوئی بھی نہیں آتے گا، بولے تیرے کو دیکھ کے ڈر جاتے ہوں گے. اتنی بھیانک گاڑی چھوڑ لیا اس کو جاتے ہوں. عجیب ہے جی، یہ اہل حدیث بولے تو میرے کو ایسا دکھتا دنیا میں 1400 سال میں اتنا مینٹلی طبقہ اب تک پیدا ہی نہیں ہوا. بڑے تعجب کی بات ہے مولانا صاحب، غور کرنے والی بات ہے. ہم لوگ بولے غوث اعظم زندہ ہے، غریب نواز زندہ ہے، اعلیٰ حضرت زندہ ہے. نہیں، سب مردہ. ہم لوگ جس کو زندہ بولے اس کو مردہ بولتا. ہم لوگ بولے یزید بڑا گندا انسان ہے، پاپی ہے، گندا ہے، برا ہے، ذلیل ہے. انہیں بولا
عجیب و غریب قوم ہے بھائی. ارے کہاں سے آئے رہے بھائی تم لوگ؟ ارے جس کو جنتی بولے اس کو مردہ بولتا، اس کو گنہگار بولتا، وہاں پہ جانا شرک بولتا، بدعت کا اڈا بولتا، نئے نئے لیبل لگاتا. پوری دنیا متفق ہے یزید کے گندے ہونے پر، یزید کے گمراہ ہونے پر، یزید کے کافر ہونے پر، یزید کے شریر ہونے پر، یزید کے برے ہونے پر، مگر پوری دنیا کو لائٹ لے لیا. نہیں، ہمارے دادا حضرت جنتی ہے. الٹی قوم ہے بھائی. بھائی دیکھو کامن سینس ہے. مرد آدمی ہے، اللہ نے اس کو عاجزی کا پیکر بنایا، انہیں بیچارہ یوں ہاتھ کیسا درس اٹھایا نماز. عاجزی ہے نا اللہ کے سامنے پڑھے نا. میرے آقا ارشاد فرماتے نماز ایسی پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تم کو دیکھ رہا ہے. حدیث پاک رسول اللہ ارشاد فرماتے جب مومن نماز کے لیے پڑھتا ہے تو 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں. براہ راست رب کریم اپنے بندے کو دیکھتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تصور کر، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ یوں بولے مولا میں تیرا غلام ہوں، تیرے در کا بھکاری ہوں، تیرے در پہ خیرات مانگنے آیا ہوں، گردن جھکا کے کھڑا ہوں. مولا گنہگار کے چہرے کو نہ دیکھ، یہ چہرہ اس لائق نہیں کہ تجھے دکھایا جائے. نہیں اب انہیں کیا کر رہا؟ نماز میں ٹھہرا، دنگل میں ٹھہرا. کیا سسٹم رہی ہے نماز کا؟ اچھا یہ الٹی جماعت دیکھو، اب تک 1400 سال سے عورتیں ہی بنے ہیں. نہیں بھائی عورتیں میں شرم و حیا ہے یہاں پہ. عورت کی عزت اور حیا سینے میں ہے، اس لیے بولے حیا کو پھاک لو. انہیں شروع ہو گیا اور عورتوں کو بول رہے ہیں لگا یہاں ہاتھ پر نہ کرتے. پورے الٹے بھائی. ان کا مقصد ایک ہے دین کو پلٹ دینا، دین کو الٹا کرنا اس کا مقصد ہے. آپ جو کریں گے انہیں آپ کا اگینسٹ بولتا پورا. جو آپ بولیں گے الف انہیں بولتا نہیں یہ، آپ بولیں گے بے انہیں بولتا لام. اس کا مقصد ہے الٹا کر دینا. اللہ کے واسطے ان لوگوں کے چکروں میں اب تک کیا تھا 1400 سال سے سب مل کے آپ کے گھر میں قربانی ہو رہی. گھر میں آپ کے والد ہے، والدہ ہے، آپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں. آپ بولے بھائی میرے پاس 4 بکرے لانے کی قوت ہے، میں 4 بکرے لاتا ہوں. ایک اماں جان کے نام سے، ایک باوا جان کے نام سے، ایک اپنے نام سے، بیوی کے نام سے 4 کو قربان کر دیں. بعد عاشق رسول 2 بکرے لاتے، بولے ایک میرے آقا کے نام سے اور ایک غلام کے نام سے قربان کر دیں. اہل حدیث نیا ہی نکالا. اور انہیں آکسفورڈ انگلش امریکہ کی جیسا روزانہ چینج ہوتی ہے. دیکھو گوگل میں جیسے ورڈ چینج ہوتے ہیں، اس کا دین بھی روزانہ چینج ہوتے رہتا. نیا نکالا فتویٰ 2-4 عیدوں سے سننے میں آیا. کیا 6 بکرے 4 بکرے قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بکرے پہ پورے خاندان کا نام ہے تو خود کی قربانی ہو جاتی ہے. کتنا بکرا بھی ظلم برداشت کرتا ہے. انہیں بھی بول رہا ہوں کتنا خطرناک ہے رے تو پوروں کے نام سے ایک کو کاٹتا. میں پوچھا اہل حدیث کو اچھا جان دے رہے پوروں کی طرف سے ایک کاٹا، اماں کو کیا دیا؟ کانا دیا، ٹانا دیا. بابا کو کیا دیا؟ گردے دیا، کپورے دیا. پورا آپریشن ملتا قصہ ختم. انہیں دیکھنا نہیں اور رہنا نہیں. ایک صاحب بولے میرے مولانا آپ اتنا مذاق کر دے رہے تقریر میں، بولا تو تیرا دین ہی مذاق اڑا جاتا. یا کیا سیریس بات کریں گے؟ تو اتنے چلر کاما کرتا، بولے تو شرم آ رہی. تو کون سا اچھا کام کر رہا جو قرآن پڑھ کے ادب سے بیٹھنے کا؟ تو اتنے چلر کاما کر رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا تو کون ہے؟ کیا بات ہے میرے بھائی. دین کا انگار لگا دیا پورا.
عجیب و غریب قوم ہے. ایک صاحب میں مسجد کو گیا نماز پڑھنے تو انہیں کیا کر رہا وہ اس کے پہن لیا جوتے پیتابے چمڑے کے پہن لے کے وضو کرتے وہ یوں یوں پھیر لے رہا. میں تو جا فالج کے مریض ہے کیا تو وہ حدیث اعلیٰ اپنا دیکھ اتنے علماء بیٹھے کس کو بھی حدیث نہیں ملی تیرے کچھ ملی. حضور کی سنت ہے حضور موضوع پہ مسا کرتے تھے. بلارے بدبخت ہے. حضور کا زمانہ ایسی سردی کا زمانہ تھا سردی پیروں کے تلووں کو لگی تو بھیجے سے نکلتی تھی. وہ سردی کا زمانہ تھا اس لیے سرکار فرمائے کہ ایسی سردی سے بچنے کے لیے موزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی. شوگر پیشنٹ سے جب آج کل جن کی شوگر بہت زیادہ ہو جاتی ہے آپ ان کو غور کر کے دیکھو ان کو پیروں میں ڈاکٹر بار بار بولتا ذرا جوتے اچھے پہن کے رہو پیتابے پہن کے رہو پیروں کو بچاؤ ٹھوکر لگے تو ٹینشن بھی ہوگا تو ٹینشن. پیر بہت نازک چیز ہے اس کا اثر دماغ تک رہتا ہے. آپ کو معلوم ہے ہارٹ کے آدمی کا اگر ہارٹ کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تو اس کو ہاتھوں کے رگا کلیجے کے رگا گردوں کے رگا نہیں نکالتے پیر کا رگا نکالتے رہتے کیونکہ اس کی ہارٹ کی جو رگ ہے اس کا کنیکشن پیر سے ہوتا ہے. تو یہ سردی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سردی کی انتہا شدت وہاں پہ سردی جو ہوتی تھی برف بن جاتے تھے برف پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھا اتنی سردی رہتی تھی. یہ کہاں ہے رے بھائی ویسی سردی نہیں ہے تو ویسے موزے پہنتا کہیں کو نئے نئے مسئلے نکال رہا کہیں کو. بات سمجھ عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی. حدیث میں ارے حدیث میں ہے حدیث کی سینکڑوں حکمتیں ہیں حدیث کی مصلحتیں ہیں حدیث کا بہت جو ہے نظام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث ہے بول کے لے لے کے شروع نہیں ہو جا سکتے. بہرحال اب میرے کو ادھر جانا نہیں ہے مگر آپ لوگوں کے پیچھے نہ کو جاؤ الٹی قوم ہے پوری ہے. یاجوج ماجوج کے بھائی آئے لوگ ان کے پیچھے نہ کو جاؤ آپ لوگ اللہ کے واسطے آپ ان لوگوں کے پیچھے اور حدیث 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 سن کے ڈرو بھی نہ کو. کیوں بولے تو اہل حدیث کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دکھنے کو وائٹ دکھ رہا انڈے کے جیسا وائٹ کالر یہ پیاز ہے پیاز یہاں سے میں چھوڑا نیچے گری تو پھٹتی نہیں پھٹتی. آلو پکڑ کے ایسا چھوڑا گرے تو پھٹتا. انڈا یہ چھوڑا پھٹتا. ابھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے دبا دے پھٹ جاتا. دیکھنے کو بہت اچھا دکھتا مگر پیاز کے جیسا آلو کے جیسا سفر دیکھنے کو دونوں سے اچھا ہے. انہیں ایسی چھے دیکھنے کو حدیث مگر پورا انڈے کے جیسا پھوٹے کی بڑی بدبو بھی آتی ہے. اللہ کے واسطے ان کے چکروں میں خبروں میں سب کا زندہ ہونا ذرا زور سے بولو. تو حضور فرماتے ہیں اتاہو ملکان خبر میں 2 فرشتے آئیں گے. کتنے؟ ذرا زور سے بولو. پہلے تو حضور فرمایا لیسمع قرآن علی کہ وہ جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے زندہ ہو گیا ہے. اتاہو ملکان 2 فرشتے آتے ہیں فیقعیدانہ اس میت کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں. اللہ اللہ کیونکہ لوگ ہاتھا پیروں سے بن کے چھوڑے روٹ نہیں سکتا ہے اس لیے فرشتے اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں. قربان جاؤ جی میرے نبی کے. میں خوب غور کر رہا یہ فیقعیدانہ اٹھا کے کہیں کو بٹھاتے ہیں اٹھا کے کہیں کو بٹھاتے ہیں اٹھا کے کہیں کو بٹھاتے ہیں. بہت دیر سوچا بھائی کتاباں ڈھونڈا مسئلہ مل رہا ہی نہیں حال ہی نہیں اٹھا کے کہیں کو بٹھاتے. اب بازو کی جماعت والوں سے آپ پوچھیں گے کئی اٹھا کے بٹھاتے تھی میت کو حدیث میں ہے نا تو یہ بولتا سوال جواب ہوں گے اس لیے اٹھا کے بٹھاتے. تو میں بولا جواب سننے کے لیے سوال سننے کے لیے جواب پوچھنے کے لیے اس کو بٹھانا کیا ضروری ہے؟ لیٹا کے نہیں پوچھ سکتے. گھر کو گئے بابا ذرا اٹھ کے بیٹھو میں کوئی کوشچن کرنا ہے. لیٹے ہوئے آدمی سے سوال ہو سکتا ہے. ڈاکٹر جب مریض کو پہنچا اٹھ کے بیٹھو حضرت ڈاکٹر آ چکے ہیں انہیں بولتا تیرے کو وینٹیلیٹر پہ لکھا دیتا ہوں لیٹے کی حالت میں سوال
कितने बीमारियां बोलता हूं, डॉक्टर मरीज को लिटा के सवाल करता है, या तो मैयत गई हुई है, अब भी होश में आ, बेचारा दुनिया बदल गई, हालत उसकी हवेली पे है, तो नए सवाल कर रहा, फिर उठा के बिठा, उसका क्या है भाई, उठा के बिठाए। तो पता चला सवाल जवाब के लिए नहीं बिठाया जाता, पॉइंट नोट किया जाता। एक साहब बोले फरिश्तों के वास्ते उठा के बिठाते फरिश्ते आए, तो बोला फरिश्ता हमारा अदब करना, अशरफुल मखलूकात हम है। ओ मलिक, ओ मलक सुन, हम गुलाम रसूल हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं, तुझ पे सरदारी हमको है, हमको तूने उठाना, तू अदब से बैठ के सवाल कर। तो पता चला सवाल जवाब के लिए भी नहीं उठाते, पता चला फरिश्ते भी अपने अदब के लिए नहीं उठाते। फिर पूछा मौलाना अहमद नशवंदी साहब, जरा आप बता दें कि उठाकर क्यों बिठाते हैं? तो खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है, आला हजरत ने जो ईमान बचाया वो ईमान जवाब देने लगा। सुन सुन, मैयत को खबर में जिंदगी देकर इसलिए उठाकर बिठाया जाता है क्योंकि उठ के बैठ जा, मदीने वाले रसूल की आमद हो। इसलिए बिठाया जाता है क्योंकि नबी की आमद होने वाली है, आमिना का लाल आने वाला है, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा का बाबा आने वाला है, इमाम हुसैन का नाना आने वाला है, मालिक जन्नत की सवारी आने वाली है, सारी कायनात का आका आने वाला है, नबियों का सरदार आने वाला है, अंबिया का इमाम आने वाला है, गुलामों का दाता आने वाला है, जिसका कलमा पढ़ा तू, जिसकी वजह से अपने आप को ईमान वाला बोला, अब वो नबी की आमद होने वाली, तूने जिसका कलमा पढ़ा उस नबी की आमद होने वाली, उठकर बैठ जा। वो तेरा घर था, वहां तेरा कानून चलता था, या तेरा कानून नहीं हमारा कानून चलता, वहां तेरा कानून था, तू पढ़ता था सलाम नहीं पढ़ता था वो तेरी मर्जी थी, तू अदब करता था नहीं करता था वो तेरे अख्तियार की बात थी, महफिल दरूद में जाता था नहीं जाता था वो तेरी बात थी, या तेरा नहीं हमारा कानून चलता, उठ के बैठ जा। ताज़ीम नबी के लिए, ताज़ीम नबी के लिए उठा कर बिठा, जिंदगी मानने कुछ तैयार नहीं है, वहां कैसे कैसे काम होने देखो, उठा के बिठा रहे। अब बिठाए बाद सवालात होंगे, भाई सवालात होंगे, सवाल कैसे होंगे वो बाद में बोलता, लेकिन सवाल तो होगा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों गौर करो, मुर्दे से सवाल होता जी, सवाल होने के लिए, सवाल सुनने के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए जिंदा होना जरूरी है। मैंने चुपके तो चक्कर चलाया जी, मुर्दा है मुर्दा है, कहां से लाया रे तू ये दीन, कब तक हवला बनाएंगे लोगों को, कितनी बुरी बात है। देखो मेरे भाई कितना झूठ लगा के दीन के अंदर, मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तो क्या तालीम दे रहे होंगे जब तुम कब्रिस्तान को जाओ, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर, कब्र वालों को सलाम करोगे मुझे, क्या करो भाई, जरा जोर से बोलो। आप कब्रिस्तान को गए तो सलाम करते नहीं करते, वहां भी करता,
اہل حدیث بھی کرتا، اس کے مطلب کے جتنے حدیث میں بولے مان لیتا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں ارے دیوانے تم قبرستان کو جا کے سلام کہیں کو کرا، آپ کو نہیں بول رہی، آپ لوگ مطلب دیوانے بولے بیٹا آپ لوگ بولتا، آپ لوگ اللہ والے لوگ ہیں، آپ دیوانے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ بولے ہیں مگر دیوانے نہیں. دیوانہ انہیں قبرستان کو گیا تو تبلیغ جاؤ تو السلام علیکم یا اہل خود سلام کریں. میں پوچھتا ہوں گھر میں آپ کے والد صاحب آرام کریں سو نیند میں سلام کرتے ہیں؟ ذرا زور سے بولیں. پتا کیا چلا؟ سوتے ہوئے آدمی کو سلام نہیں کرتے. سوتے ہوئے آدمی کو سلام. آپ ایک مریض کو دیکھنے کے لیے لیلاوتی ہاسپٹل کو پہنچے، مریض کوما میں سلام کرتے ہیں؟ وینٹیلیٹر لگا لینا پڑتا اس کو سلام کرے تو. مریض کو سلام، مریض سے مطلب کوما کے مریض کو سلام. ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں، لاری لا کر ٹکر ماری نے، بے ہوش ہو کے گر کے پڑے، آپ جا کے السلام علیکم مطلب بے ہوش کو بھی سلام. ابھی سوتے ہوئے آدمی کو سلام نہیں کرتے، کوما کے مریض کو سلام نہیں کرتے، بے ہوش کو سلام نہیں کرتے، تو مردے کو کیسا کرتے؟ ذرا غور کرو نا. دین سمجھنے کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین ہے، تو ہاتھ ڈھونڈ کرنے کا نام دین نہیں ہے. دین سمجھ کا نام ہے، فہم و فراست کا نام دین ہے. جب سوتے ہوئے آدمی کو سلام نہیں کرتے، بے ہوشی کو سلام نہیں کرتے، کوما کے مریض کو سلام نہیں کرتے، تو پھر مردے کو سلام کیسا کرتے؟ آپ بولو سلام کس کو کرتے؟ زندے کو کاؤنٹر پہ سیٹ بیٹھا السلام علیکم سیٹ، سیٹ کو سلام کیوں کرے؟ کیونکہ سیٹ زندہ ہے. گھر میں پہنچے بیگم السلام علیکم، بیگم پریشان آجی میں مردہ ہوں کی. ارے دیوانی ہے کیا؟ مردہ رہی تو گھر میں کیسا رہتی؟ تو قبرستان میں رہتی تھی، گھر میں زندہ ہے اس لیے میں تجھے سلام کرنا ہوں. سلام زندے کو کرتے، مردے کو تو خدا کی قسم میرا نبی کہہ رہا ہے جب قبرستان جاؤ تو قبرستان والوں کو سلام کرو. یہ سلام کی تعلیم دینا اس بات کی دلیل ہے جیسے گھر میں تیری بیوی زندہ ہے، جیسے کاؤنٹر پہ سیٹ زندہ ہے، خبر میں تیرا دادا بھی زندہ ہے، خبر میں تیرا نانا بھی زندہ ہے، خبر میں تیرا بابا بھی زندہ ہے، خبر میں سنیوں کا امام احمد رضا بھی زندہ ہے. تبھی تو سلام کی تعلیم دی گئی کہ قبر والوں کو سلام کرو. سمجھنے کا نام دین ہے. سمجھے تو اتنا ہی ہے، نہیں سمجھے تو 40 دن بوریاں لے کے پھرنا پڑتا ہے. سمجھے تو دین اتنا ہی ہے، نہیں سمجھے تو یہاں تک داڑھی چھوڑنا پڑتا ہے. دیکھو بات بھول تو لینا ہے کیا؟ ٹینشن کی بات تو نہیں ہے نا؟ نہیں مطلب بازو والے آگے کیا ہو جیسا. قربان جاؤ دوستو اہل سنت والجماعت پر. اللہ نے تمہیں ایسی پیاری جماعت پیدا کیا جہاں ہم ولیوں کو وسیلہ بناتے ہیں اور وہ ولی قبر میں زندہ ہے. اب حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں فَيُقْعِدَانِهِ، اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد فَيَقُولَانِ، دو فرشتے اس سے کہتے ہیں مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے کہتے ہیں مَا كُنْتَ تَقُولُ، ماضی کا صیغہ ہے، کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا ہے نہیں، کیا کہتا تھا. جب مدرسے میں تھا، جب 40 دن کی جماعت میں تھا، جب 150 روپے دے کے نمازوں کو لوگوں کو بلا رہا تھا، کھٹکے مار مار کے دین کی دعوت بولتا تھا، تب میرے نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ IS بن کر یہودیوں کا ایجنٹ بن کے مسلمانوں کو بدنام کرتا تھا، بندوق اٹھا کر لوگوں پر ظالمانہ انداز میں بندوق چلا کر اسلام کا نام بدنام کر رہا تھا. تب میرے نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ. ہمارے حیدرآباد میں ہر کالج میں عربی کا ایک سبجیکٹ ہے جس میں جو ہے عربی انٹرمیڈیٹ میں
انٹر فرسٹ اور انٹر سیکنڈ ایئر کے اندر عربی سبجیکٹ لازم ہے. جامعہ نظامیہ کے علماء نے حکومت سے کوشش کر کے عربی کو لازم کر دیا تاکہ بچوں کو بنیادی طور پر قرآن سمجھ میں آئے. تو وہاں پہ یہ مسئلہ سمجھانا بڑا آسان ہے، لیکن آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں یہ علماء کے صدقے میں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو لفظ ہے سمجھیے، جو یہ بخاری کی حدیث ہے، ما کنت تقول فی ھذا، ھذا یہ جو عربی لفظ ہے نا، ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ مطلب جو بالکل قریب ہے. ھذا الرجل یہ آدمی، ھذا الرجل یہ آدمی. وہ جو کیمرہ مین بیٹھا بیچارہ وہ زور سے سن رہا ہے زبردست. عربی میں وہ ھذا نہیں بولتے، یہ ذالکہ، کیونکہ ان کے اور میرے بیچ میں 10 قدم 20 قدم کی دوری آ گئی. اتنی بھی دوری کو ھذا کا لفظ استعمال، ذالکہ وہ آدمی، ذالکہ الرجل، ھذا الرجل نہیں بولا جائے گا، ذالکہ الرجل بولا جائے گا. یعنی کہ وہ آدمی، ھذا الرجل یہ آدمی، یہ جو قریب کھڑا ہے. اور اب ذرا غور کرو فرشتہ کیا پوچھ رہا ہے، ما کنت تقول، کیا کہتا تھا، فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر. آقا خبر میں تشریف لا چکے ہیں. فرشتہ کہہ رہا ہے یہ دیکھ، یہ وہی نبی ہے جس پر تو سلام پڑھا کرتا تھا، یہ وہی نبی ہے جس پہ تو فاتحہ بھیجا کرتا تھا، یہ وہی نبی ہے جس کی تو میلاد مناتا تھا، یہ وہی نبی ہے جن پہ تو درود پڑھتا تھا، یہ وہی نبی ہے جس کا تو قصیدہ پڑھتا تھا، یہ وہی نبی ہے جو امام حسین کا نانا ہے، یہ وہی نبی ہے جو غوث اعظم کا نانا ہے، یہ وہی نبی ہے جس کی نظر سے نظر پڑی تو بریلی میں سنیوں کا امام پیدا ہوا. ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ نبی تیری قبر میں جلوہ گر ہو چکا ہے. حضرت بلال کی جب وفات شریفہ کا وقت قریب آیا، آپ کی بیوی آپ کے پیروں کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی. سرکار بلال حبشی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرے سرتاج و مہتاب آپ کل مجھ سے جدا ہو جائیں گے اس لیے رو رہی ہوں. کہا رونا مت، کل میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، وفات پا جاؤں گا، انتقال کر جاؤں گا تو نہ رونا. بی بی پریشان ہو کر پوچھتی ہے میرا سہاگ جا رہا ہے، میرا سرتاج جا رہا ہے، میرا مہتاب جا رہا ہے، میرا جگر کا عزیز جا رہا ہے، میں کیوں نہ روؤں؟ تو کہا اس بات پر جشن منا، کل بلال کی اپنے آقا سے ملاقات ہو. کل بلال کی اپنے آقا سے ملاقات ہونے والی ہے. آئے ہائے ہائے سنی قربان جو اپنی قسمت پر نبی نے تمہیں چن لی، آقا سے ملاقات ہونے والی ہے. یہ موت کا منظر ہے سنیوں کے پاس. ھذا الرجل. اب یہ بدعقیدے بولے جس کا رد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. ان لوگوں کیا بولے، ایک سرنگ کھول دے گا کیا؟ نہیں نہیں نہیں، نبی نہیں آتے، سرنگ کھول دے. میں بولا بھیونڈی سے سرنگ ڈال رہے ہیں مدینے کو، بیچ میں سمندر کا پانی گھس گیا تو ٹینشن. کہاں کی سرنگ لگایا دیوانے، کتنے سرنگ آپ کھودیں گے، گاڑیاں اتر جائیں گے نا اندر. کتنا شریر ہے دیکھو، سرنگ کھودنے کو تیار ہے یہاں سے وہاں تک.